ایک زمانے کی بات ہے، ایک خوبصورت اور خوشحال سلطنت تھی جہاں ہر طرف ہریالی، بہتے ہوئے جھرنے اور رنگ برنگے پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ اس سلطنت کے بیچوں بیچ ایک عظیم الشان محل تھا جہاں بادشاہ جلال اپنی 3 ملکاؤں کے ساتھ رہتے تھے۔ ان کی سب سے چھوٹی ملکہ نور نہایت نرم دل اور مہربان تھی۔ کئی سالوں تک اولاد نہ ہونے کی وجہ سے بادشاہ اور ملکہ نور بہت پریشان رہتے تھے، مگر ایک دن ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ محل کے باغ میں ایک بوڑھا جادوگر نمودار ہوا اور اس نے ملکہ نور کو ایک جادوئی پھول دیتے ہوئے کہا کہ تمہیں ایک بیٹی ہوگی، مگر وہ دنیا کو دیکھ نہیں سکے گی، لیکن اگر تم صبر اور محبت سے اس کی پرورش کرو گی تو ایک دن یہی پھول اس کی تقدیر بدل دے گا۔ کچھ عرصے بعد ایک خوبصورت بچی پیدا ہوئی جس کا نام سہانا رکھا گیا۔ وہ بے حد حسین تھی، مگر اس کی آنکھیں روشنی سے محروم تھیں۔ محل میں خوشی کے ساتھ ساتھ ایک خاموش دکھ بھی چھا گیا۔ ملکہ نور نے اپنی بیٹی کو بہت محبت سے پالا، لیکن باقی 2 ملکائیں شہناز اور دل نواز حسد میں جلنے لگی۔ ایک رات انہوں نے ایک خوفناک فیصلہ کیا۔ انہوں نے معصوم سہانا کو چپکے سے جنگل میں چھوڑ دیا۔ اندھی اور ننھی سہانا خوف سے کانپتی رہی، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جنگل میں ایک چڑیل نے اسے دیکھ لیا۔ وہ بظاہر خوفناک تھی، مگر اس کا دل نرم تھا۔ اس نے سہانا کو اپنا لیا اور اسے اپنی بیٹی کی طرح پالنے لگی۔ سال گزرتے گئے، سہانا جوان ہو گئی۔ وہ جنگل میں پھولوں کے درمیان رہتی، ہوا کی آواز سنتی اور فطرت کے ساتھ ایک خوبصورت رشتہ بنا چکی تھی۔ ایک دن ایک شہزادہ شکار کرتے ہوئے اس جنگل میں آیا۔ اس کی نظر سہانا پر پڑی، جو ندی کے کنارے بیٹھی ہوا کو محسوس کر رہی تھی۔ شہزادہ اس کی خوبصورتی اور معصومیت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ چھپ کر اسے دیر تک دیکھتا رہا۔ سہانا کو اس کی موجودگی کا احساس ہوا اور اس نے آہستہ سے پوچھا، تم کون ہو؟ شہزادہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا، میں ایک مسافر ہوں، اور تم؟ سہانا مسکرا کر بولی، میں سہانا ہوں، میں دیکھ نہیں سکتی مگر محسوس کر سکتی ہوں۔ یہ سن کر شہزادہ چونک گیا، مگر اس کے دل میں سہانا کے لیے ہمدردی اور محبت جاگ اٹھی۔ وہ روز اس سے ملنے آنے لگا۔ دونوں باتیں کرتے، ہنستے اور آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ سہانا نے کبھی اسے دیکھا نہیں، مگر اس کے دل نے اسے پہچان لیا تھا۔ مگر یہ خوشی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ چڑیل، جو سہانا کو اپنی بیٹی مانتی تھی، جب اس نے اسے شہزادے کے قریب دیکھا تو اس کے دل میں خوف اور غصہ بھر گیا۔ وہ سہانا کو کسی سے دور نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس محبت کو ختم کر دے گی۔ ایک دن اس نے ایک خوبصورت شہزادی کا روپ دھارا اور شہزادے کے سامنے آ گئی۔ اس نے کہا، میں ایک شہزادی ہوں اور میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ شہزادے نے فوراً انکار کر دیا۔ میرا دل کسی اور کا ہے، اس نے مضبوطی سے کہا۔ یہ سن کر چڑیل کا غصہ بھڑک اٹھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور اس نے چیخ کر کہا، اگر تم میرے نہیں ہو سکتے تو کسی کے بھی نہیں ہوگے۔ اور اسی لمحے اس نے اپنے جادو سے شہزادے کو پتھر میں بدل دیا۔ جب سہانا کو یہ خبر ملی تو اس کی دنیا اندھیرے میں ڈوب گئی۔ وہ روتی ہوئی چڑیل سے لپٹ گئی اور بولی، ماں، تم نے میرا دل توڑ دیا۔ چڑیل کو اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا۔ اس نے پہلی بار سہانا کے درد کو محسوس کیا۔ پھر اس نے ایک راز بتایا، سہانا، تم میری بیٹی نہیں ہو، تم ایک شہزادی ہو، تمہارے اصل والدین محل میں ہیں۔ یہ سن کر سہانا حیران رہ گئی، مگر اس کے دل میں ایک امید جاگی۔ چڑیل اسے محل تک لے گئی۔ محل میں ملکہ نور نے جیسے ہی سہانا کو دیکھا، وہ اسے فوراً پہچان گئی۔ آنکھوں میں آنسو لیے اس نے اپنی بیٹی کو گلے لگا لیا۔ پھر اس نے وہ جادوئی پھول نکالا اور دعا کے ساتھ سہانا کو دیا۔ اچانک ایک معجزہ ہوا، سہانا کی آنکھوں میں روشنی آ گئی۔ اب اس کے پاس ایک اور کام تھا، اپنے شہزادے کو واپس لانا۔ وہ اس جگہ گئی جہاں شہزادہ پتھر بنا کھڑا تھا۔ اس نے محبت سے اس کا ہاتھ چھوا اور دعا کی۔ چڑیل بھی وہاں آئی، مگر اس بار وہ سیاہ لباس میں نہیں بلکہ سفید لباس میں تھی۔ اس کے دل میں اب نفرت نہیں، صرف ماں کی محبت تھی۔ جیسے ہی تینوں نے مل کر دعا کی، ایک روشنی چمکی اور شہزادہ دوبارہ انسان بن گیا۔ سہانا کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ اب وہ پہلی بار اپنے شہزادے کو دیکھ سکتی تھی۔ محل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔
بادشاہ، ملکہ، شہزادی اور شہزادہ سب ایک ساتھ خوش رہنے لگے، اور وہ چڑیل، وہ بھی بدل چکی تھی۔ اب وہ صرف ایک چڑیل نہیں رہی تھی، بلکہ ایک سچی ماں بن چکی تھی۔ سہانا، جو کبھی اندھیرے میں تھی، اب روشنی میں جی رہی تھی۔ اس کی زندگی کے تمام دکھ اللہ نے خوشیوں میں بدل دیے تھے، اور اس طرح محبت، صبر اور سچائی نے ہر مشکل کو ہرا دیا، اور سب ہمیشہ خوش رہنے لگے۔